حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب امیر المومنین مہدی کے پاس تشریف لے گئے تو بادشاہ نے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے اولا اللہ جل شانہ کا خوف اور تقوی اختیار کرنا، اس کے بعد اہل مدینہ پر مہربانی کی۔ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے رہنے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہے۔ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پہنچا ہے کہ مدینہ میری ہجرت کی جگہ ہے، اس میں میری قبر ہوگی، اس سے میں قیامت کے دن اٹھوں گا، اس کے رہنے والے میرے پڑوسی ہے۔ میرے امت کے ذمہ ضروری ہے کہ ان کی نگہبانی کرے، جو میری وجہ سے ان کے خبر گیری کرے گا میں اس کے لیے قیامت میں شفیع یا گواہ بنوں گا، اور جو میرے پڑوسیوں کے بارے میں میری وصیت کی رعایت نہ کرے، حق تعالی شانہ ان کو تینت الضلال پاوے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ تینت الخباب جہنم لوگوں کو نچوڑ ہے، جہنم لوگوں کی نچوڑ ہے، یعنی پسینہ لہو پیپ۔ اللہم اغفر لی۔ اللہم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مدینہ طیب کے برے قیام میں اور شہر کے عظمت اور بزرگی کی جہار ہے، اور یہ بات تصویر میں رہے کہ اللہ جل شانہ اس پاک شہر کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے پسند فرمایا، اور یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اور اس کے وطن بنا مقدر فرمایا، اور اس کے گلے کو چومے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پھرنے کا افتخار رہے۔ امام مقرائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ جب سے تیری نظر مدینہ پاک پر پڑے، اس مضمون کو اپنے ذہن میں رکھ کہ یہ وہ شہر ہے جس کو اللہ جل شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے لیے پسند کیا اور اس کے طرف ہجرت تجویز کی، اور یہی وہ شہر ہے جس میں اللہ جل شانہ نے شریعت مطہرہ کے فرائض نازل کیے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سنتی جاری کیے۔ اس شہر میں آ کر وہ دشمنوں سے جہاد کیے۔ اس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غلبہ حاصل ہوا، یہاں تک کہ اس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہوا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک نبی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروزیہ کی قبر بنی، اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جا بجا پڑے، اور یہ سوچتا رہا کہ جس جگہ میں تیرے قدم پڑے وہاں کسی نہ کسی وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک بھی پڑا ہوگا، اس لیے اپنا ہر قدم نہایت سکون وقار کے ساتھ اس بات سے ڈرتے ہوئے اس جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک بھی پڑا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رفتار کی جو کتبیت حدیث میں آئی ہے اس کی تصویر کرتے ہوئے چلے۔ اس کے ساتھ ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رفعت، شان، جلالت و عظمت، مرحبت کے اللہ جل شانہ نے اپنے پاک نام کے ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہ جہان میں رکھو، اور اس سے ڈرتے رہو کہ کہیں بے ادبی کی نحوست سے اپنے نیک اعمال بھی ضائع نہ ہو جائے۔ یا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کے آیت یا ایھا الذین بعثوا لا تدفعوا اصواتکم سورہ حضرت کے مضمون کی طرف اشارہ کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تو اپنے آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور نہ ان سے ایسے زور سے گفتگو کرو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، نہ ہو کہ اس سے تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تم میں خبر بھی نہ ہو، یعنی تمہارے اعمال برباد ہو جائے اس کی تم کو علم بھی نہ ہو۔ اللہم اغفر